so much راجد صاحب and thank you for being patient. سب سے پہلے جو فیصلہ آیا ہے وہ آپ کی امیدوں کے مطابق آیا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں ہمارا شروع دن سے موقف عدالت کے سامنے یہ تھا کہ 184(3) میں سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں ہے. یہاں جو معاملات ہیں، جس نوعیت کے الزامات ہیں، جس نوعیت کی گواہی اور شہادت کی ضرورت ہے، وہ کسی ٹرائل کورٹ کے سامنے ہی پیش کی جا سکتی ہے. 184(3) کی کارروائی میں سپریم کورٹ کے سامنے یہ معاملات نہیں چل سکتے. بارہا مجھ سے سوالات ہوئے اور میرا جواب یہی ہوتا تھا کہ یہ سوالات کسی گواہ سے کرنے والے ہیں، وکیل سے کرنے والے نہیں ہیں. میں 78 میں یا 1980 میں وہاں موجود نہیں تھا کہ میں جواب دے سکوں کہ یہ معاملہ ایسے کیوں ہوا اور ایسے کیوں نہیں ہوا. تو اسی سب کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک JIT تشکیل دی ہے جو کہ ایک تفتیشی ایک ٹیم ہوگی. اس کی تفتیش کے بعد جو کچھ بھی مواد سامنے آئے گا، فیصلہ نہیں دینا JIT نے، صرف مواد اکٹھا کرنا ہے. پھر جو امپلیمنٹیشن بینچ قائم ہوگا وہ فیصلہ کرے گا کہ اس مواد کی بنیاد پر کیا کرنا ہے. کیا اس مواد کی بنیاد پر وہ بینچ خود کوئی فیصلہ دے سکتا ہے، یا کیا اس مواد کی بنیاد پر کسی دیگر ادارے کو یا کسی دوسری عدالت کو کہنا ہوگا کہ وہ کارروائی چلائے اور معاملات کو آگے بڑھائے. لہٰذا اس حوالے سے دیکھا جائے تو فیصلہ بالکل ہمارے موقف کے مطابق ہے اور ہمارے موقف کی تائید میں ہے. لیکن یہ ایک بات ضروری ہے کہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے تھا کیا. دیکھیے معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے یہ نہیں تھا کہ کیا حسن نواز اور حسین نواز کی جو پراپرٹی ہے وہ کس طرح حاصل کی گئی، اس کی تحقیق اور تفتیش ہو. یہ بذات خود معاملہ نہیں تھا. معاملہ یہ تھا کہ کیا اس پراپرٹی کے نتیجے میں وزیر اعظم صاحب پہ کوئی حرف آتا ہے یا نہیں آتا. کیا اس پراپرٹی میں اور وزیر اعظم صاحب کی ذات میں کوئی تعلق بنایا جا سکتا ہے یا نہیں بنایا جا سکتا. 3 جج صاحبان نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جو کچھ مواد عدالت کے سامنے آیا اس کی بنیاد پر یہ ممکن نہیں ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی ذات کے حوالے سے کوئی فیصلہ دیا جائے. اگرچہ آپ یہ کہہ دیں کہ جو مواد آیا، جو واقعات بیان ہوئے، ان سے پوری تصویر سامنے نہیں آ سکی، یہ پراپرٹی بچوں نے کس طرح حاصل کی، لیکن وہ ایک دوسرا معاملہ ہے. وہ تصویر پوری ہو بھی جب جائے گی اور انشاءاللہ ہو جائے گی JIT کے سامنے، تب بھی یہ معاملہ رہے گا کہ وزیر اعظم صاحب کا اس تمام معاملے سے کیا تعلق ہے. یہ پراپرٹی ہمارا موقف یہ ہے. راجد صاحب ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے تو آپ کا موقف بالکل ٹھیک ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی میجورٹی نے نہیں مانا، لیکن جو تعلق تھا، جو ڈسکنیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی کہ پرائم منسٹر کا تعلق نہیں ہے ان کے بچوں کی پراپرٹی سے، وہ تو موقف آپ کا ریجیکٹ ہوتا ہوا نظر آیا، کیونکہ پرائم منسٹر اور ان کے بچوں کو تینوں کو کہا گیا ہے کہ وہ JIT کو جواب دیں. دیکھیں یہ کہا گیا کہ JIT کے ساتھ تعاون کریں، جواب دیں، لیکن تعلق کوئی نظر نہیں آیا. اگر تعلق نظر آ گیا ہوتا تو پھر یقیناً جو میجورٹی تھی، جو اکثریت تھی جج صاحبان کی، وہ بھی فیصلہ دے دیتے. چونکہ یہ تعلق نظر نہیں آیا اور JIT کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اسی لیے اینڈ ویلکم بیک. وقفے پہ جانے سے پہلے راجد صاحب، آپ سے جو شاہ صاحب نے سوال کیا تھا وہ یہ کہ اگر سب کچھ اتنا اسٹریٹ فارورڈ اور سادہ ہے تو پھر کیوں سپریم کورٹ نے ضرورت محسوس کی کہ JIT کے سامنے نہ صرف آپ کے جو کلائنٹس ہیں وہ، بلکہ کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر کو بھی جواب دہ بنایا گیا. دیکھیں میں عرض کروں، مثال دینے دیں مجھے. ایک سوال آیا کہ گلف سٹیل جب 1980 میں بکی تو اس کے کچھ قرضے تھے جو BCCI کو ادا ہونے تھے، وہ قرضے کیسے ادا ہوئے؟ اگر وہ قرضے ادا ہوئے تو جو 12 ملین درہم اس کی فروخت سے ملے تھے وہ کیا قرضے ادا کرنے میں استعمال ہوئے یا وہ قطری خاندان کے ساتھ انویسٹ کیے گئے؟ اب جواب دینے کی ہم پوزیشن میں نہیں تھے. میں نے کہا دیکھیں میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ BCCI کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. میاں شریف صاحب اس وقت بزنس کو چلا رہے تھے. BCCI کا کوئی نمائندہ اس وقت ہمیں میسر نہیں ہے. ہمارے پاس 45 سال پرانا ریکارڈ میرے کلائنٹ کے پاس نہیں ہے. اگر یہ ٹرائل ہوتی، اس میں سمن دے کر BCCI کے کسی نمائندے کو بلا لیا جاتا، کسی پرانے اس وقت کے اہلکار کو بلا لیا جاتا تو وہ آپ کو تمام تفصیلات بتا دیتے. اسی طرح دیگر بہت سے سوالات اٹھے جن کا تعلق میرے کلائنٹس حسن یا حسین نواز کی ذات سے نہیں تھا، جن کا تعلق خالصتاً یا میاں شریف صاحب کی ذات سے تھا یا ان لوگوں سے تھا جو اس وقت کاروبار میں ان کے ساتھ شامل تھے یا اس وقت کے جو بینکار تھے. لہٰذا یہ ضروری تھا اور ہم بار بار یہی کہتے تھے کہ اگر آپ نے ان تمام سوالوں کے جواب ڈھونڈنے ہیں تو یہ سوال آپ ایک وکیل سے کھڑے ہو کر نہیں کر سکتے. اس کے لیے ایک پروسیس ہے اور ایک ٹرائل کا مرحلہ ہے، وہ آپ پورا کیجئے، اور عدالت نے اسی طرف میں سمجھتا ہوں قدم بڑھایا ہے.
تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ مطمئن نہیں کر سکے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک بات ہے, 40-50 سال کی اگر ایک روداد کو بیان کرنا ہے اور ہر چیز کو گواہی اور شہادت کے ساتھ ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ 184(3) کی کارروائی سے باہر نکل کر ایک مکمل احاطے کی خاطر گواہی لیں, شہادت لیں اور تمام تصویر واضح ہو جائے گی. اس لیے اس مقصد کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ آپ تمام لوگ, چونکہ دیکھیں اس میں مریم بی بی تھیں 2 بیٹوں کے علاوہ, مریم بی بی کے حوالے سے بالکل عدالت مطمئن ہو گئی ہے کہ وہ ڈیپینڈنٹ نہیں تھیں, لہٰذا ان کے معاملات کا وزیر اعظم صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس لیے ان کا کوئی ذکر نہیں آیا آرڈر میں کہ وہ بھی پیش ہوں JIT کے سامنے. چونکہ یہاں معاملہ ہے ہی وزیر اعظم کی ذات کے حوالے سے جو چھان بین ہونی ہے, ورنہ یہ مقدمہ 184(3) میں عدالت عظمیٰ کے سامنے نہ چل رہا ہوتا. مقصد ہی اس مقدمے کو آگے چلانے کا یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی ذات کے حوالے سے اطمینان کیا جائے, اور چونکہ ایک الزام ان کے بیٹوں کے حوالے سے لگا ہے اس لیے ان تینوں حضرات کو کہا گیا کہ آپ JIT سے تعاون کیجئے. یہ ہے اس فیصلے کی روح, اور یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں اب آگے ہونے جا رہا ہے کہ اس JIT کے سامنے معاملات آ جائیں گے, اس کے بعد عدالت دیکھے گی کہ کوئی ضرورت ہے مزید آگے کارروائی کرنے کی یا نہیں. کیا آپ کے جو کلائنٹس ہیں وہ جواب دیں گے JIT کو, یا ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ کیونکہ وہ پاکستانی نیشنلز نہیں ہیں تو ان کے اوپر پاکستان کے قانون نہیں لگتا, اسی ان کو ضرورت نہیں ہے اس کو جواب دینے کی؟ دیکھیں یہ تو معاملہ جب سوالات اٹھیں گے تب سامنے آئے گا. ایسا نہیں ہے کہ پاکستانی وہ نیشنل نہیں ہے, لیکن بہت سے معاملات ایسے ہیں ہمارے انکم ٹیکس کے قانون میں, کمپنی لاء کے قانون میں ایک ریکوائرمنٹ جو ہے دستاویزات کو محفوظ رکھنے کی, کہیں 5 سال ہے کہیں 7 سال ہے, اس سے پرانی اگر دستاویزات طلب کی جاتی ہیں 30, 40, 50 سال پرانی, تو اس حوالے سے جو قانون میں لکھا گیا ہے, جو قانونی ایک ریکوائرمنٹ ہے, قانون کے مطابق جو عمل ہے, اس کی طرف ضرور اشارہ کیا جائے گا اور بتا دیا جائے گا کہ کیا معاملات کس حد تک کریدے جا سکتے ہیں, آپ تاریخ میں کتنا پیچھے جا سکتے ہیں.